اگر آپ پریشان ہیں روزی کے لیے، آپ پریشان ہیں صحت کے لیے، آپ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے تھے، اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا، آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، قرضداری کی وجہ سے، ائمہ طاہرین سے ہے کہ یہ نماز اگر پڑھ لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بارگاہ کا نام اللہ کی بارگاہ ہے۔ اب حسین کی بارگاہ سوچئے، حسین نے اس کو معافی دی جس کو سزا اس بارگاہ نے دی تھی، نہیں پہنچا سکا ہوں۔ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے سوچنے کے لیے کیا میں اندھیری میں پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور پڑھ رہا ہوں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے ور محمد وآلہ۔ نہیں، بات کو اتنا آسان کر دوں گا کہ بچے بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک ہے ملزم، ایک ہے مجرم۔ ملزم کون؟ جس پر الزام لگایا جائے۔ ہر ملزم مجرم نہیں ہوتا، کیا عرض کر رہا ہوں میں، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ ہر ملزم مجرم نہیں ہوتا، ہاں اگر جرم ثابت ہو جائے مجرم ہے۔ ملزم کو کہیں سزا نہیں ملے گی، لیکن اگر جرم کیا ہے سزا ملے گی۔ ہماری دنیا میں جرم کی سزا دینے والے 3 مقامات ہیں، ایک لوور کورٹ، دوسرا ہائی کورٹ، تیسرا سپریم کورٹ۔ اگر لوور کورٹ نے سزا دے دی ہے آپ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے لیے، کیونکہ اس کا سٹیٹس اس سے زیادہ ہے۔ میں کیا عرض کروں، فطرس کو ذہن میں رکھیے گا، پھر سنیے گا تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ لوور کورٹ نے اگر سزا دی آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں تاکہ سزا معاف ہو جائے، لیکن ہائی کورٹ نے بھی سزا دے دی، آخری آپشن ہے سپریم کورٹ۔ اگر سپریم کورٹ نے کسی کو موت کی سزا دے دی، لوور کورٹ کی حیثیت نہیں کہ بات کرے، کیا عرض کر رہا ہوں، ہائی کورٹ کی حیثیت نہیں کہ بات کرے، کیوں؟ سزا سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ اب فطرس کہاں کا مجرم تھا؟ فطرس وہاں کا مجرم تھا۔ جرم کیا کیا تھا؟ غرور کیا تھا۔ میرے پرو بال جیسے کس کے ہیں؟ اللہ کو غرور کرنے والے پسند نہیں، اکڑنے والے پسند نہیں، اس لیے کہ مردے اکڑا کرتے ہیں، زندہ کبھی نہیں اکڑتا۔ کوئی اگر اکڑ رہا ہے تو اس میں مردے کے جراثیم ہے، سمجھ گئے آپ؟ فطرس کو ادھر سے سزا ملی، پرو بال جلا دیے گئے، اس کی تسبیحوں کو نہیں دیکھا، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا، اس کے قیام کو نہیں دیکھا، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا، تو نے تکبر کیا۔ سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان تھا، ایسا نکلا کہ جس کی انتہائی آج تک ملعون ہے۔ فطرس کو احساس ہو گیا، دنیا میں آنے کے بعد روتا رہا، معاف کر دے معاف کر دے، سپریم کورٹ کی سزا تھی نا، معافی نہیں مل رہی تھی، کئی سال گزر گئے فطرس کو روتے روتے۔ ایک دن فطرس نے دیکھا کہ آسمان پہ رہنے والے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں، کتنے؟ کروڑوں کی تعداد میں اتر رہے زیارت کے لیے۔ کہا یہ کس کی زیارت ہے؟ انہوں نے تسبیحیں چھوڑ دی، انہوں نے وہاں کی عبادت چھوڑ دی، کہیں اور جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی عبادت سے زیادہ یہاں کی زیارت ہے، لہذا پتا تو کروں۔ کہ جبریل رک، کا فرصت نہیں ہے، حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہ جبریل اسی حسین کا واسطہ، رک جا۔ واسطہ حسین کا دیا گیا۔ کہ بول کیا کہتا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ سیدہ کا لال پیدا ہوا ہے، سیدہ کا لال اس دنیا میں آیا ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ کہ اچھا مجھے بھی لے چلو۔
کنی تو گناہگار ہے. آواز آئی جبرائیل لے جائے اسے. یہ حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے. اٹھائے جبرائیل لے کے چلے. کہ دیکھ راستے میں خبردار یہ وہ دروازہ ہے جس میں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. وہاں جا کے تکبر نہ کرنا. وہاں جا کے تکبر نہ کرنا. سر جھکا کے جانا. اس لیے کہ جو ان کی بارگاہ میں جھکتا ہے یہ اسے اٹھاتے ہیں. جو ان کی بارگاہ میں اکڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. اب یہ ہوا کہ فطرس نے سارے وعدے کر لیے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آیا فطرس. جیسے دروازے پہ پہنچا چوکھٹ کو چوم کے اندر بڑھا. جبرائیل نے روکنا چاہا. جبرائیل کے شانے کو پکڑ کے فطرس نے ہٹا دیا. اب میرا اور ان کا معاملہ ہے. گنہگار ضرور ہوں لیکن وہ شافی ہیں. آگے بڑھا. جھولے سے مس ہوا حسین سے نہیں. فطرس نے بتا دیا. دیکھیے آج اگر ہم علم کو چھوتے ہیں, زری کو چھوتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, تو یہ فطرس نے ہمیں سکھایا ہے. آگے بڑھا, جھولے سے مس ہوا, پروبال آ گئے. اب پھر غرور کرنے لگا. کون ہے تم میں جو ایسے بال عطا کرا کسی کو؟ میں واحد خوش نصیب ہوں جسے حسین نے عطا کیا. جبرائیل نے کہا پھر آگے, پھر وہی غرور. اللہ نے کہا خاموش ہو جا جبرائیل, آج اس کا غرور مجھے اچھا لگتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یا تھوڑا سا آگے آ جائیے پلیز. تھوڑا سا ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک اور جیتے رہو بیٹا. اتنی دیر کی جو گفتگو تھی ایک نتیجے پہ لے جانے کے لیے, وہ نتیجہ کیا ہے؟ میں نے اس واقعے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا, اگر سپریم کورٹ سزا دے دے تو پھر کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا. فطرس تھا وہاں کا گنہگار. اب دنیا کی قانون کی کتاب کھول کے دیکھیے, اگر سپریم کورٹ نے کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دیا, سزا دے دی, ہے کوئی بچانے والا, تو ایک پینل کوڈ ملتا ہے, ایک دھارا ملتی ہے, دھارا 72, دھارا 72. اس کے تحت اگر آپ پریزیڈنٹ کے پاس جائے, راشٹرپتی کے پاس جائے, وہ اسے معاف کر سکتا ہے. تو اب پتا چلا فطرس کو سزا ادھر سے ملی تھی, لیکن اگر معاف کیا ہے, اب سمجھ میں آیا نا کہ 72 کیوں ہے کربلا میں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, لیکن دیکھیے معافی بھی ہر گناہ کی اللہ معاف نہیں کرتا. کچھ گناہ ایسے ہیں جسے اللہ معاف کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے گنہگار ہیں اللہ معاف کرتا ہے, لیکن اگر آپ مومنین کے گناہگار ہیں تو مومن سے معافی مانگنا ضروری ہے. آج ایک عظیم تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, بول صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں بگڑ جاتا ہے, جس بزنس کو شروع کرتا ہوں دیکھا پوٹینشیلٹی ہے کہ اس مارکیٹ پہ یہ دکان اچھی لگی, میں نے لگایا, لگانے کے چوتھے دن بازو والے نے وہی دکان لگائی, سامنے والے نے وہی دکان لگائی, کمپٹیشن پڑ جاتا ہے. مولانا جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں پریشانی ہے. کیا ہوا؟ کبھی کبھی ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کبھی کبھی ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں. مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا یہ کام میں کروں گا, آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا. ہوتا ہے, یہ روزمرہ میں ہونے والی باتیں بتا رہا ہوں, کامن چیزیں بتا رہا ہوں. ہم سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں, ہم نے وعدہ کیا اسے پورا نہیں کیا. پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو اسے تکلیف ہوئی ہے نا, وہ آپ کی خوشیوں کو لے ڈوبتی ہے, آپ کی برکتیں چلی جاتی ہے.
اسی طریقے سے بعض لوگوں میں ہابی ہوتی ہے مذاق اڑانے کی. ہم تو بڑے جوویل آدمی ہیں. یہ جوویل آدمی ہونا ہر وقت کے لیے اچھا نہیں ہے. کبھی کبھی مذاق میں آپ سامنے والے مومن کا دل دکھا دیتے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیے گا مذاق کیجئے گا لیکن کسی کی کمزوری کا مذاق نہ کیجئے گا, کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیے گا. مذاق اچھی بات ہے, اللہ کو بھی مذاق پسند ہے, لیکن مزاح المومنین اللہ کو پسند ہے, لیکن وہ مذاق نہیں جس سے آپ کسی کی کمیوں کی طرف مذاق اڑائے. کوئی چل نہیں پاتا ہے اس کی نقل کر کے مذاق اڑائے, کوئی ہکلاتا ہے اس کی نقل کر کے مذاق اڑائے. کبھی کبھی بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی مذاق اڑانے لگتے ہیں. ماں باپ محبت کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے, لیکن وہ بلا بن کے نازل ہوتی ہے. ایسی بلا جس سے آپ کی عبادتیں بھی جا سکتی ہیں, جس سے آپ پریشان رہ سکتے ہیں, جس سے آپ کی برکتیں جا سکتی ہے, جس سے آپ کا بزنس خراب ہو سکتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سید کو آپ نے دکھ دے دیا, کسی عالم دین کو آپ نے دکھ پہنچا دیا, اور ایسی مصیبت میں انسان پڑ جاتا ہے. اس کے لیے مولا بھی یہ کہتے ہیں اگر تم کسی اور کے گنہگار ہو تو پہلے اس سے معافی مانگو, وہ معاف کر دے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس کا دل دکھایا, ہم نے کس کو دھوکہ دیا, کبھی پتہ ہی نہیں رہتا ہے. بھول جاتا ہے انسان, قرضہ لے لیا بھول گیا, وہ بیچارہ مروت میں مانگا ہی نہیں, ہوتا ہے نا. اب کیا کیا جائے؟ اب وہ آدمی بھی نہیں ہے جس کو دکھ دیا, نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا, اس سے معافی مانگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. گھر میں بھی ہوتا ہے, بیوی بیچاری اگر تھوڑا سا نمک کم کر دے شامت آ جاتی ہے, کیا پکا کے لے آئی ہو, یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, پہلے ذرا تعریف کر دو بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا نمک, اگر ہوتا تو اور اچھا ہوتا. طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کرٹیسائز کریں, بیوی آپ کی غلام یا کنیز نہیں ہے, آپ کی لائف پارٹنر کا نام ہے, لہٰذا اس کو عزت دینا آپ کا کام ہے. آپ عزت دو گے تو بچے عزت دیں گے. کبھی کبھی گھروں میں جو بچے بگڑ جاتے ہیں نا اس کی وجہ یہی ہے. عزیزان محترم, اب کیا کیا جائے؟ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس کا دل دکھایا, مجھے یاد نہیں ہے کس کو میں نے وعدہ کر کے بھلا دیا, اس کے لیے ایک نماز ہے, نماز رد مظالم. کیا نام ہے؟ نماز رد مظالم. جو ہم نے ظلم کیے ہیں اس کی رد میں ایک نماز ہے. 4 رکعت نماز ہے, 2 کر کے پڑھنی ہے. پہلی نیت تو یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہے. اگر آپ پریشان ہیں روزی کے لیے, آپ پریشان ہیں صحت کے لیے, آپ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے, آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار نہیں ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے تھے, اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا. آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے, قرضداری کی وجہ سے, ائمہ طاہرین سے ہے کہ یہ نماز اگر پڑھ لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے. ہفتے میں 1 مرتبہ ممکن ہو سکے تو 1 مرتبہ, مہینے میں 1 مرتبہ, 6 مہینے میں یا سال میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے. 4 رکعت نماز ہے, 2 کر کے پڑھنی ہے. نیت کریں کہ نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں 1 الحم 25 مرتبہ قل اللہ, دوسری رکعت میں 1 الحم 50 مرتبہ قل اللہ. تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو تمام کریں گے, پھر نیت کریں گے 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں 1 الحم کے بعد 75 ٹائمز قل اللہ, دوسری رکعت میں 1 الحم کے بعد 100 ٹائمز قل اللہ. بہت آسان ہے, 25 کا فرق ہے, آسان ہے نا؟ نہیں دل سے نہیں بول رہے آپ. مولانا اتنی لمبی نماز بتا رہے ہو, بھئی آپ نے بھی تو ایسا کام کیا ہے, آپ نے کیا ہی کیوں ایسا کام جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. تو اذان محترم یہ بڑی چیز نہیں ہے, آپ کو توفیق ہو جاتی ہے اتنی مرتبہ قل اللہ پڑھنے کی, کم سے کم نماز کی وجہ سے پڑھ لو. اس سے یہ کوئی یعنی برا ڈیل نہیں ہے, ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائے ایک نماز کی وجہ سے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے, چلتے پھرتے آپ نہیں جانتے. کبھی کبھی سامنے والے کو, ایک مرتبہ ایسا ہوا, میں مجلس پڑھ رہا تھا, اس شیطان نے یہ کیا, اس شیطان نے یہ کیا, حالانکہ میرا انٹینشن ادھر نہیں تھا. مجلس تمام کیا, صاحب آئے ملے, صاحب میں آپ کو شیطان نظر آتا ہوں.
میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے؟ کہا آپ مجھے کو دکھا رہے تھے. حالانکہ میری وجہ سے ان کا دل دکھ گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا. یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی گناہ ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے ہم پہ بلا آ جائے. میں نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑے, میں نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا, میرا مطلب ادھر نہیں تھا, شیطان تو ہر طرف ہوتا ہے, ادھر بھی دکھا دو. تو کہنے اچھا میں سوچا شاید آپ مجھے کو, کسی نے شاید آپ کو میرے خلاف کان بھر دیے, یہ بھی بڑی بلا ہے, یہ بھی بڑی بلا ہے. ایک صاحب ہم سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے, دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ تھے وہ میرے ہی بارے میں کہہ رہا تھا نا, بھائی آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اسی لیے حکم ہے کہ جب 4 آدمیوں میں بیٹھو تو کانا پھوسی نہ کرنا. کتنا اسلام خیال رکھتا ہے ہمارا. رضان محترم, یہ ہے نماز رد مظالم. اس کو نوٹ کر لیجئے گا, شاید کسی کے کام آ جائے تو اس غریب کو بھی دعا دے دیجئے گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی غلطیاں, انسان کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا. پتہ ہے ہمارا نیچر کیا ہے, پتہ ہے ہمارا نیچر کیا ہے. بتائیے اس سے اچھی بارگاہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہاں سے صرف ملتا ہے, ہمارے سے کچھ جاتا نہیں ہے. کل کی آپ کو حدیث یاد ہوگی جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی. امام حسین کی بارگاہ ایسی ہے کہ من بکا, جو ایک مرتبہ رو لیا, او تذکر, یا ان کا ذکر کر دیا, چاہے وہ نوحے کی شکل میں, مرثیے کی شکل میں, مجلس کی شکل میں, صلوات کی شکل میں, نعرہ حیدری کی شکل میں, یہ ذکر ہے. یار تھوڑا سا اور, مجھ سے کہا جا رہا ہے پیچھے سے تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. اب تقریباً پورا اشرخانہ پیک ہو گیا ہے, میں زیادہ زحمت بھی نہیں دے سکتا آپ حضرات کو. ایک بلند ترین صلوات پڑھے اور محمد والے. معذرت چاہتے ہوئے, ابھی میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں کس کو برا لگ جائے کہ مولانا بار بار بلاتے. ایک صلوات پڑھے اور محمد والے. تو اس کو نیگیٹو وے میں نہ لیجئے, پازیٹیو وے میں. مولانا چاہتے میں ان کے اور قریب رہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. تو جو اہل بیت کے مصائب پہ رویا یا ان کا ذکر کر دیا, اور جلس فی المجلس, کچھ نہیں کیا, آ کے بیٹھ گیا, نہ نعرہ بھیجا, نہ صلوات پڑھی زور سے, جی کچھ نہیں کیا, صرف سنتا رہا, مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. او خدم اہل العزا, جو اہل عزا کی خدمت کرے. اہل عزا کی خدمت کیا ہے؟ یہ دروازے پہ کھڑے ہونا, آپ کو ویلکم کرنا, یا گیٹ پہ کھڑے ہونا, پارکنگ کی گاڑیوں کو آرگنائز کرنا, یہ ساری خدمتیں ہیں. پلیٹوں کو اٹھانا, پلیٹیں دھونا. کیا عرض کر رہا ہوں میں, ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. میں یورپ گیا تھا مجلسیں پڑھنے کے لیے. وہاں کے جو نوکر چاکر تو خیر زیادہ ہوتے نہیں یورپ میں, اکثر کام اپنے ہاتھوں سے لوگ کرتے ہیں. پھر بھی ایک خادم تھا جو دھو رہا تھا, تو وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے, بہت یعنی امیر انسان, وہ کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ دھونے کے لیے. تو میں نے کہا سرکار آئیے چلیے باتیں کرتے. کہا مولانا اس وقت میں خدمت امام حسین کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ غیروں میں ہے. یہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل جس کو سائی بابا نے بنوایا تھا, اب تو وہ دنیا میں بھی نہیں رہا. وہاں پہ ایک مرتبہ میرا جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ میں نے خادموں کو دیکھا جو یونیفارم میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. تو میرے دوست نے جو مجھے ہاسپٹل دکھا رہا تھا کہ مولانا یہ جو سامنے کھڑا ہوا ایک آدمی جھاڑو دے رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میں نے کہا یہ ملٹی بلینئر ہے, یہ خدمت کرنے کے لیے لکھا کے آتے ہیں. ان کے نمبر 2 سال 3 سال ویٹ کرنے کے بعد ان کو ملتا ہے کہ 15 دن خدمت کرو جاؤ. جب غیروں میں یہ چیز ہو, اپنوں میں کیوں نہیں؟ آپ سے کس نے کہا بھیا وہ ذرا نیاز دے دینا؟ ہم کیوں دیں بھائی, اٹھیے. نہیں, اگر اس نے کہا ہے تو شاید سیدہ نے کہلوایا ہے. آپ کو موقع دے رہی ہے تاکہ غرور ختم ہو جائے, تکبر جیسی بیماری آپ سے دور چلی جائے. آپ دیکھو گے اکثر بیشتر مسجدوں میں بھی صبح کی نماز کے بعد بھی لوگ جو ہے نا کچھ نہ کچھ تبرک کا انتظام کرتے ہیں, ناشتے رکھتے.
وہ جو خدمتیں کرتے ہیں نا کھڑے ہو کے بیچارے آخر میں کھاتے ہیں, ان کو کیا صلہ ملتا ہے حسین کی طرف سے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. تو اذان محترم, آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے عزاداری کے سلسلے میں, اگر آپ نے 10 روپیہ صرف دیا ہے نکال کے, آپ کی حیثیت کم ہے, آپ نے دیا, اللہ آپ کو زیادہ دے, آپ زیادہ دیں گے. یہ نہ سوچئے گا کہ میرا کم کیوں ہے. عزائے حسین میں چھٹے سرکار فرماتے ہیں ایک کھجور اگر تم دے دو کسی کو, کھجور کی کیا حیثیت ہے, ایک کھجور دے دو. جو عزائے حسین میں ایک کھجور نیاز میں مدد کر دیتا ہے تو قیامت میں دیکھتا ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر کچھ اعمال رکھے ہوئے. جب اس کے سارے نام اعمال تول دیے گئے اور دیکھا کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, اور ہونا ہی ہے, اگر یہ سہارے نہ ہوتے دن بھر میں 20 گناہ ہم سے ہوتے, آنکھوں سے گناہ, ذہن سے گناہ, کانوں سے گناہ, ہر طرح کے گناہ ہوتے, زبان سے گناہ, تو گناہوں کا ہی تو پلڑا بھاری ہوگا. آپ رات کو بیٹھ کے, چھٹے امام کیا کہتے ہیں, جو ہم رات میں بیٹھ کے محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. محاسبہ کیا, اکاؤنٹس دیکھنا. آپ لیڈجر چیک کرتے ہو نا رات میں گھر میں بیٹھ کے, کتنا مال آیا, کتنا گیا, کتنا آنے کا. امام کہتے ہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرو, اعمال کا محاسبہ کرو. اگر تم نے نیکیاں کیا شکر ادا کرو, اگر گناہ کیا تو اسی وقت توبہ کرو, ختم کرو, پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنا. تو اذان محترم, جب نام اعمال دیکھ لیے جاتے ہیں تو یہ تعجب کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے یہ جو احد کے پہاڑ کے برابر اعمال ہے یہ اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو نیکیوں کے. جیسے رکھا جائے گا بالکل ایسے پلڑے میں فرق آ جائے گا. یہ پوچھے گا ملائکہ سے ڈرتے ڈرتے میں نے اتنا بڑا کیا کام کیا, کہ وہ جو کھجور تم نے کنٹریبیوٹ کیا تھا تبرک میں. تو اگر آپ ڈونیشن میں کچھ دیتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو مردگان چلے گئے جنہوں نے کچھ نہیں کیا, وہ حسرت کرتے ہیں کاش ہم زندہ ہوتے, سب کچھ لٹا دیتے حسین پر. یہ بہت بڑی بارگاہ ہے, یہاں پہ آنے کے بعد انسان کو ملتا ہے, جاتا کچھ نہیں ہے.